الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین کتاب اللہ وسنت او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لے سارے ساتھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ دیکھیں جب انسان کا روح بن جاتا ہے، مزاج بن جاتا ہے، تو اس روح اور اس مزاج کی وجہ سے وہ پھر ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر روح مادیت کے حوالے سے بنا ہے تو مادی چیزوں سے روح اور دل بہت جلدی متاثر ہوگا، اور اگر روح اور قلب اللہ کے تعلق کے حوالے سے بنا ہے تو پھر دل اور روح اللہ اور رسول، قبر اور حشر اور آخرت کے حوالے سے بہت جلدی متاثر ہوگا۔ یہ بات اپنے پلے سے باندھ لے کہ تاثر قلب یعنی میرا دل اثر کب لے گا، میرا دل متاثر کب ہوگا؟ جب میرا دل اس نسبت سے اور اس تعلق سے جڑ جائے گا، جو بھی نسبت ہو۔ جس طرح آج میرا دل دنیا کے تعلق اور نسبت سے جڑا ہے، تو دنیا کی ذرا سی بات اور ذرا سی تکلیف اور پریشانی، بلکہ ایک دو جملے بھی میرے دل پہ چوٹ لگا دیتی ہے۔ اگر بالکل اسی طرح میرا یہ قلب و جگر، میرا یہ دل دین کے اعتبار سے، اللہ اور رسول کی محبت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اس کا نسبت اور تعلق ہو جائے، انتہائی قیمتی جملہ ہے، توجہ سے سنیں، شاید آپ کی سمجھ میں ابھی نہیں آئے، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آسانی سے آ جائے گا۔ جب قلب و جگر دل دین کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اللہ اور رسول کے حوالے سے اسے نسبت مل جائے، تو جس طرح یہ دل دنیا کے دو جملوں سے متاثر ہوتا ہے تو عقبہ کے دو جملوں سے بھی متاثر ہوگا۔ میرے خیال میں کچھ تو سمجھ گئے ہوں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سر نہ ہلایا کرو تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ کچھ سمجھ گئے بات؟ مثال سمجھانے لگا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ مثال سے پہلے آپ سمجھ جائے۔ مثال وہ جو کہتے ہیں نا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اگر مثال ہی پہ سمجھ گئے تو سہاگا نہیں ہوگا، خالی سونا ہوگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
دل اثر لیتا ہے، بولے میرے ساتھ، دل اثر لیتا ہے کب؟ جب وہ اس حوالے سے اس کا تعلق اور نسبت ہو۔ مثال کے طور پر دنیا کے ساتھ میرا دل جڑا ہوا ہے، مناسبت ہے، نسبت ہے، پیدا ہوا دنیا میں، بڑا ہوا دنیا میں، عمر گزر گئی دنیا میں، آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے حوالے سے، اللہ اور رسول کے حوالے سے مجھے وقت ہی نہیں ملا۔ اب میرا دل دنیا کی محبت اور دنیا کی نسبت لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر کسی کی زبان سے، کام تو بڑی بات ہے کہ کوئی مجھے تپڑ لگا دے یا کوئی مجھے لاٹھی مار دینا، نا، مجھے اگر اپنے زبان سے دو جملے کہہ دے، مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو دوسرا آدمی کہہ دے کتا، کیا وہ آدمی متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو سارے، جس نے نہیں ہونا ہے وہ نہ بولے، جس نے ہونا ہے وہ بولے، ہوتا ہے نا؟ اگر کسی آدمی کو کوئی کہے کہ یار تو گدھا ہے، وہ متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو سارے، ہوگا نا؟ رونے کی بات ہے۔ قرآن کریم میں میری مولانا عبداللہ سے مخ کرا دے دلتے را دے مخ کرا دے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ حضرات کے لیے اشارات کافی ہے، بعض چیزیں ڈیٹیل کی نہیں ہوتی ہے۔ پھر سے دوبارہ کر دوں، آپ کی توجہ ہے؟ دل کی نسبت دنیا سے ہوگی تو دنیا کے دو جملے اثر لے گی، اور دنیا کے دو جملوں سے چھوٹ پڑے گا، دل متاثر ہوگا، وہ جملے اندر کی کیفیات کو تبدیل کر دیں گے۔ جی بولے نا، وہ جملے اندر کی کیفیات کو تبدیل کر دیں گے، کریں گے کہ نہیں؟ جی ابھی تک اس سے میری دوستی تھی، لیکن اس نے کتا کہا تو دو جملوں نے میری کیفیات کو تبدیل کر دیا۔ اس لیے کہ دل نسبت دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کی نسبت اس کو بھرپور انداز میں میسر ہے، تو دنیا کے ایک ایک جملے سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ کوئی کہہ دے مجھے کتا تو میں متاثر ہوں گا، میں پریشان ہو جاؤں گا، اگر کوئی کہہ دے گدھا تو میں نے کہا میں اشارات میں بات سمجھاؤں گا۔ یہی اللہ کا کلام ہے، کوئی اللہ کا بندہ کسی کو کتا کہہ دے اس سے تو دل متاثر ہوتا ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو کہے مثلہم کمثل الکلب، وہ متاثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ زندہ ہے دل؟ بولو نا، یہ روحانی اعتبار سے زندہ ہے؟ چھوٹا آدمی کسی کو کہے کتا، متاثر ہوتا ہے، اس سے بڑا کہے تو اور متاثر ہوتا ہے، اس سے بڑا کہے تو اس کے تو کلیجہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن کائنات کا رب اگر کہے مثلہم کمثل الکلب، اور کن کے لیے کہا گیا وہ خود سمجھتے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار، کوئی مجھے گدھا کہہ دے تو میں تو پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن پیدا کرنے والا اگر مجھے گدھا کہہ دے میں اثر نہیں لیتا ہوں۔ کس کو کہا ہے وہ سب کو پتا ہے، قلب کس کو کہا ہے وہ صاحب علم حضرات بیٹھے ہوئے۔ یہ میں نے اشارتاً بطور قرآن کریم کا حوالہ دے کے، چونکہ میری عادت ہے بات پہ اکثر قرآن کریم کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ نص سے ثابت ہو، اشکال ختم ہو جائے۔ یہ صرف ایک فکر ڈالنے کے لیے میں نے یہ دو جملے کہہ دیے کہ میں اپنے دل کو زندہ کس طرح تصور کروں، میں اپنے روح کو کس طرح زندہ تصور کروں کہ میرا بھی اس سے تعلق ہے،
میرا اس سے تعلق ہے، اس کا اچھا جملہ میرے کپڑے تنگ ہو جاتے، میرے دل میں خوشی آ جاتی ہے، اور اس کا برا جملہ مجھے پریشان کر دیتا ہے، اس کا اچھا جملہ مجھے خوشی نہیں ہوتی، اس کا برا جملہ میں پریشان نہیں ہوتا، آخر میں زندہ کیسے ہوں؟ یہ فکر مجھے کب لگے گی؟ یہ تو قول کی بات ہے، فعل کی نہیں۔ فعل تو اس سے بھی زیادہ شدید ضرب لگاتا ہے۔ یعنی جب دل بن جائے، بولو، تو جس طرح مخلوق کی اچھی بات آدمی کو خوشی دیتی ہے اور بری بات آدمی کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو جب دل بن جائے، بولو، جب دل بن جائے تو خالق کی اچھی بات بھی آدمی کو خوشی پہنچاتی ہے اور سخت بات آدمی کو پریشان کر دیتی ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترتیل، آداب اور تدبر کے ساتھ قرآن پڑھا کرو۔ جب بشارت کی آیاتیں آئے تو تمہیں اندر خوشی ہونی چاہیے، اور جب زجر اور توجیح کی آیاتیں، عذاب کی آیاتیں، تو تمہارے اندر پریشانی کی لہر دوڑنی چاہیے۔ یہ ہے وہ مطلب۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ جی کب ہوگا؟ بولو نا، جب دل زندہ ہوگا۔ جب دل زندہ ہوگا۔ مردے کو برا کہو وہ پریشان ہوتا ہے؟ وائے کہ نہ سڑو۔ اگر مردے کو کوئی برا بلا کہے وہ پریشان ہوتا ہے؟ اور اگر مردے کو کوئی شہزادہ کہے وہ خوش ہوتا ہے؟ تو ہمیں وہ کچھ بھی کہے، نہ ان کی بشارتوں سے ہمیں خوشی ہو رہی ہے، نہ ان کی نظارتوں سے ہم پریشان ہو رہے، اور ہیں ماشاءاللہ ہم سارے زندہ، پتہ نہیں کیسے زندہ ہے۔ ہمارا نا صحیح؟ یہ ہے وہ فکر کی بات۔ جبکہ اسلوب قرآنی بلکہ انداز الہی، کبھی آپ نے دیکھا ہے قرآن کریم کو؟ قرآن کریم صرف پڑھنے کا نہیں ہوتا ہے، اس میں تدبر کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ کی تعریف و ثنا ہو رہی ہے۔ بولو اللہ کی تعریف و ثنا، بولو اللہ کی تعریف و ثنا، بولو اللہ کی تعریف و ثنا ہو رہی ہے۔ لیکن آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ اللہ نے اپنے تعریف و ثنا کے لیے صیغے کون سے استعمال کیے؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اس زاویے سے بھی ذرا اس پہ غور کریں نا۔ یہاں سارے صیغے تعریف و ثنا میں غائب کے استعمال ہوئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ تعریف و ثنا میں سارے صیغے غائب کے استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس لیے کہ یہ بندہ زبانی جمع خرچ کر رہا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، لیکن اندر اثر نہیں لے رہا۔ الرحمن الرحیم، لیکن اندر اثر نہیں لے رہا۔ مالک یوم الدین، اندر اثر نہیں لے رہا۔ اللہ بھی انتظار میں ہے، میرا بندہ اثر کب لے گا؟ جب یہ اثر لینا شروع کر دے تو میں اللہ بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ تو جب یہ غیب کے صیغے پڑھتے پڑھتے اللہ کی تعریف میں یہ محو ہو جاتا ہے، اور پھر قول سے عملی میدان میں، فعلی میدان میں آتا ہے اور پکارتا ہے ایاکا، تو اللہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں حاضر کا صیغہ آ گیا۔ بخبر پوش بھائی، وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے صرف اشارتاً ایک جملہ آپ کو کہہ دیا کہ غیب کے صیغے سے میں پکار رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں جی ہاں مجھے پتہ ہے۔ زدہ نورہ کے ماں جی غائب کو پشتوں میں ترجمہ کیا ہے جی؟ سوک دے چانا آگا تو وہی غائب ہوا ہے کہ آگا تو سوئی زمانہ اللہ رکھ دے اللہ وی زدہ نورہ کے ماں نو اللہ زخو لگیا ہے میں ذکر کوم الحمدللہ الحمدللہ ویدہ نورہ کے ماں جی کوئی سمجھ رہے ہو اشارہ سمجھ رہے ہو؟ یہ تو لگا ہوا ہے الحمدللہ اللہ اکبر اللہم صلی استغفر اللہ، لیکن صیغہ غائب کے ہے، اشارہ اس میں یہ ہے کہ ابھی تو نے مجھے پایا نہیں ہے، ابھی میں تجھ سے غائب ہوں جی، ابھی میں تجھ سے تو نے مجھے پایا نہیں ہے۔ اللہ پھر آپ مجھے ملیں گے کب؟ فرمایا جب دل غیر اللہ سے ایاکا، بات سمجھ رہے ہو؟ یہ حسر کیوں لایا گیا؟ ترجمہ نہیں کر رہا نہ حسر والے لاوستے دے، میں جب ہی حاضر ہوں گا ایاکا جب دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے گا، جب دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے گا۔ میری پہلی شرط یہ ہے میں وہاں جاتا ہوں جہاں غیر اللہ نہیں ہوتا۔ تو پڑھ تو رہا ہے الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ سبحان اللہ، لیکن میں غائب ہوں، میں بولو نا میں تمہارے لیے تو حاضر نہیں ہوں نا، میں تو غائب ہوں، اس لیے غائب کے صیغے لائے گئے۔ اللہ تو کب ملے گا؟ فرمایا ایاکا جب تیرا دل غیر سے پاک ہو جائے گا، جب تیرا دل بولو تیرا دل اور غیر سے پاک ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ نعبدو، کہ تیرے دل میں ہر آدمی کی محبت میرے لیے پیدا ہو جائے۔ نعبدو یہ واضح ترجمہ خونہ ہے کہ منگتا عبادت کو۔ جو اپنے ساتھ کسی کو سب میں کھڑا کرتا ہے وہ اس کا دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے؟ زور سے بولو۔ جو اپنے ساتھ اپنے سب میں کھڑا کرتا ہے وہ دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ میں اکیلے نہیں ہوں یہ بھی ساتھ ہے، تو یہ دوست ہے یا دشمن ہے؟ فرمایا نعبدو، جب تک دائیں بائیں اڑوس پڑوس رشتہ داریوں میں اپنے اڑوس پڑوس میں سب کے لیے دل میں محبت پیدا نہ ہو جائے میں تم سے غائب ہی رہوں گا۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ اور تیسری بات اس میں یہاں یہ آ رہی ہے، پہلی بات یہ کہ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا جی، زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، عملی کردار کی ضرورت ہے۔ اگر زبانی جمع خرچ چلتا رہا تو میں غائب ہی رہوں گا جس طرح آج ہوں، اور اگر عملی میدان میں آ گئے تو میں حاضر ہو جاؤں گا جی، اگر عملی میدان میں آ گئے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ آپ علیہ السلام رو رہے ہیں، بدر کی زمین آپ کے آنسوں سے تر ہو رہی ہے، رو رو کے کہہ رہے ہیں اللہ ہم بہت کمزور ہے عاجز ہے جی، بولو نا زور سے بولو، میں کچھ کہنے لگا ہوں آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ بہت کمزور عاجز ہے۔ فریاد کون کرتا ہے؟ عاجز ہوتا ہے۔ اپنے دکڑے کون سناتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے۔ استستغیثون فریاد کر رہا ہے، کس کے سامنے؟ فریاد رست کے سامنے۔
فریادی بنے ہوئے اللہ میں عاجز ہوں، نہ اللہ ہم سارے کمزور بھی ہے اور کم بھی ہے، جی کمزور بھی ہے اور کم بھی ہے اللہ ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فکر نہ کرو، میں ابھی 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، جی بولو نا، کچھ کہنے لگا ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں، بولو میں آپ کی مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ دعا مانگی جا رہی ہے اور وہاں عملی میدان میں صحابہ اترے ہوئے ہیں۔ آگے رب العالمین نے فرمایا یہ فرشتوں کی باتیں تمہیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تجھے قلبی اطمینان ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ میرے محبوب جہاں تو اور تیرے صحابہ جاتے ہیں، میرے جلال کی قسم تجھ سے پہلے تمہارا رب اس میدان میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ آخری آیات ہے اسی کڑی کی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، میں تمہاری مدد فرشتوں سے نہیں کرتا، فرشتوں سے تو تجھے اطمینان اور دلاسا دیتا ہوں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فرشتوں سے تو تجھے اطمینان اور دلاسا دیتا ہوں تاکہ صحابہ دیکھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو گئی، باقی تم میدان میں اترے ہو، میرے جلال کی قسم جو میدان میں اتر جاتا ہے میں غائب نہیں، حاضر ہو جاتا ہوں۔ مسلم پوشے بابا ابھی سمجھ گئے؟ ایاکا، جب دل غیر سے پاک ہو جائے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن دل غیر سے کب پاک ہوگا؟ جب میرا سلام مال کے لیے نہیں ہوگا، جب میری رشتہ داری منصب کے لیے نہیں ہوگی، جب میرا تعلق کے لیے نہیں ہوگا، جب میری شادی بیاہ دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں ہوگی، نعبدو، جس سے جو بھی تعلق میرا ہوگا اللہ تیرے لیے ہوگا۔ فرمایا جب تیرا ہر تعلق میرے لیے ہوگا تو میں اللہ بھی تجھے ہر میدان میں تیرے سامنے تجھے ملوں گا۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے وَإِيَّاكَ نستعین، تم جہاں بھی پہنچ جاؤ، تمہاری منزلیں طے ہوتے ہوتے جہاں بھی چلے جاؤ، کہاں چلے جاؤ گے؟ ایک آدمی منزلیں طے کرتے کرتے بہت آگے نکل گیا، کہاں نکل گیا؟ نبی بن گیا، کہاں نکل گیا؟ رسول بن گیا، کہاں نکل گیا؟ فرمایا امام الانبیاء اور امام الرسول بن گیا۔ فرمایا وہاں پہنچنے کے بعد بھی اگر عادت یہ ہوئی تستغیثون، وہاں بھی خود کو عاجز سمجھا، میرے جلال کی قسم جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں رب حاضر ہوتا ہے۔ ایاک نستعین میں اشارہ یہ ہے کہ تم جہاں بھی پہنچ جاؤ، میری تسبیحات کرتے کرتے، میری عبادت کرتے کرتے، میرے لیے محبت کرتے کرتے تم جہاں بھی پہنچ جاؤ، جہاں بھی پہنچ جاؤ خود کو عاجز اور کمزور سمجھو، اس لیے کہ میں عاجز اور کمزور کے پاس ہوتا ہوں۔ جب تم خود کو عاجز اور کمزور سمجھو گے تو مجھ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس لیے کہ اس مجلس میں اگر کسی کو پیاس لگی ہے وہ پانی مانگے تو پانی لانے والا پانی کس کو دے گا؟ بولو زور سے، پانی لانے والا پانی کس کو دے گا؟ زور سے بھائی، کس کو دے گا؟ اللہ کی قسم بڑا میٹھا شہد سے بھرا ہوا جملہ ہے۔ آج ہمارے مفتی عبداللہ صاحب آئے ہوئے، ان کا فیض آ رہا ہے بفیض شیخ ماشاءاللہ، یہ ہمارے بزرگوں میں ہے۔ تو آج نخرہ کچھ اور ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے نا، یہ ہوتا ہے فیض، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جب پانی آتا ہے پانی کس کو ملتا ہے؟ بولو بولو، پانی کس کو ملتا ہے؟ دوسرے زاویے سے پانی کس کے لیے آتا ہے؟ بولو نا، پانی کس کے لیے آتا ہے؟ نہیں مجھے مزہ نہیں آیا، میں اصل میں مفت دینا نہیں چاہتا ہوں، میں مال مہنگا بیچتا ہوں پر یہ ہے کہ مال خالص بیچتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
مالگران خرسوں میں خدا ملاوٹ نہ پاکی جینون پارٹ سی خان جی جینون پارٹ خرسوں میں 2 نمبر نہیں بھائی پانی کس کے لیے آ رہا ہے تو کانا کس کے لیے آ رہا ہے بھائی تو اب آسان ہو گیا نا پھر دوہرا دوں مزہ آ جائے گا پانی کس کے لیے آ رہا ہے اور کانا کس کے لیے آ رہا ہے تو اللہ یہ مدد کس کے لیے آ رہی ہے فرمایا کمزور کے لیے یہ مغفرت کس کے لیے آ رہی ہے فرمایا نافرمان کے لیے یہ عزت کس کے لیے آ رہی ہے فرمایا ذلیل کے لیے یہ قوت کس کے لیے آ رہی ہے فرمایا ضعیف اور عاجز کے لیے تو جب تک ہم خود کو کمزور سمجھیں گے تو مدد آئے گی ہمارے لیے مدد آئے گی کہ ہم کمزور ہیں میں سمجھتا ہوں پیاسا یہ ہے تو پانی اس کو نہیں دیتا ہوں کیا سمجھتے ہو وہ سمجھتا ہے کمزور یہ ہے مدد اس کی کیوں کرے گا کہہ دو نا سبحان اللہ اللہ کہتا کہ سوک دے دانو بدی دتا نہیں ولیا جس ابدا تکے دے دلے ورکنو اللہ خو منگ پیدا کریو اگر تا پتہ دا چھ حاجت من سوک دے دانو مالے نہ رہا کہ امدلہ بے ورکیو ہے سبحان کہ وہ سم نہ پوئے گی نو مالے اللہ پوئے گی تاثر بات سمجھ رہے ہیں جو ہمارے حافظ منید صاحب ابھی تلاوت کر رہے تھے آپ نے سنی نا ان کی تلاوت علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کیا کر رہے تھے بولے بولے داؤد علیہ السلام پر اللہ کی بولو نا داؤد علیہ السلام پر اللہ کی بولے 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 داؤد علیہ السلام پر اللہ کی تو نعمتوں کی ابتدا یہاں سے کی کہ یہ میرا داؤد یہ میرا داؤد یہ میرا داؤد میرا نام اتنا ڈوب کے لیتا ہے دل کی عطا گہرائیوں سے لیتا ہے کہ جب وہ دل کے جملے زبان سے نکلتے ہیں تو پہاڑ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں پہلا جملہ یہ تھا نا پہلے جملے کا معنی یہ ہے کہ جب یہ بولتا ہے میرا نام زبان سے نکالتا ہے کتنے پیار سے نکالتا ہے کہ پہاڑ بھی جھوم جاتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ پہاڑ بھی دا سے وقت نا یا داؤد اوی بھی وہ طیر نہ صرف پہاڑ نہیں ہوا کے دوش پہ اڑنے والے انادل وہ بھی مہوے انتظار ہو جاتے ہیں سراف و گوش ہو جاتے ہیں ان کے پر یوں بچ جاتے ہیں حرکت بند ہو جاتی ہے آواز آتی ہے پرندوں کیا ہوا کہا داؤد دل کی گہرائیوں سے تیرا نام لے رہا ہے لیکن میں تو اپنے ذکر سے خود بھی متاثر نہیں ہو رہا جی میں تو اپنے ذکر سے خود بھی متاثر بولو نا بولو 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 میں اپنے ذکر سے تو جب میں خود بھی متاثر نہیں تو دوسرا کیا متاثر ہوگا اللہ جب دل کی گہرائیوں سے تیرا نام لیا جائے صرف جمع خرچ نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے فرمایا میں اس کے لیے لوہے کو بھی موم کر دیتا ہوں وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ بدل کانی نرم کما سڑیا وہ تو خود سڑی سے جوڑ جائے اگلا جملہ یہ تھا نا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ جی اور کیا کرو گے اللہ اگر میں دل کی گہرائیوں سے تجھے یاد کروں گا فرمایا میں تجھے ہنرمند بنا دوں گا کہہ دو نا سبحان اللہ گورا کہ داؤد علیہ السلام بزری جوڑا والے خرسہ والے بے روزگاری ختم تو یہ سارے فتنے جن فتنوں نے آج ہمیں اپنے لپیٹ میں لیا ہے ان کی وجہ بھی ایک ہے اور ان کے ختم ہونے کا ذریعہ بھی ایک ہے وجہ کہ ہم نے ابھی تک اللہ کو راضی نہیں کیا
کب ختم ہوں گے؟ جس دن ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ سبحان اللہ، بولو، جس دن ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ وہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب دل زندہ ہو جاتا ہے اور اس کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح مادی حوالے سے ایک ایک جملہ اس کے اندر گھستا ہے نا، یار وہی دے خبر زما زڑ وسیرو دا اللہ خبر دیم چاہتا زڑ سیرل لے د تر زوی خو تر رستو جوړ شوی دا الله بنده مخکې د هغه د خبرې نه متاثر شه، بیا د خبرې نه متاثر شه۔ سیدنا علی عنہ وضو فرما رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، رنگ پیلا زرد، جسم پر کپ کپی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آواز آئی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے میرے جسم پر کپ کپی طاری کی، اب اسی کی طرف جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری اس کہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ کیفیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے، آمین۔ لیکن یہ کیفیات نصیب ہوتے ہیں کہاں سے؟ یہ کیفیات نصیب ہوتے ہیں، میں نے حدیث پڑھی تھی، اپنا موضوع تو رہ گیا مجھ سے، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ چلو اپنی موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہ جو میں نے سورہ تغابن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ تغابن 28واں پارہ 13 نمبر آیت ہے، کیونکہ پڑھی ہے تو اس پر کچھ بات ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان من ازواجکم ایک، و اولادکم دو، عدو لکم تین، تو تعفو تصفحوا تغفروا تین چیزیں ہیں، تین حوالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ اس میں واقعہ بڑا لمبا ہے، شان نزول اس کا کیا ہے کیا نہیں، اس پہ بحث نہیں کرتا۔ ہجرت کے موقع پہ کچھ رہ گئے تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر بعد میں انہیں پریشانی ہوئی کہ یہ بیوی بچوں کی وجہ سے ہم رہ گئے، بہرحال ان کو غصہ آیا کہ ان کی وجہ سے۔ اس وقت ہجرت فرض تھی، بولو ہجرت فرض، زور سے، جیسے نماز فرض ہے، بالکل اسی طرح ہجرت فرض تھی۔ صحابی اور فرض رہ گیا۔ اور نماز اس زمانے میں عام فرائض سمجھی جاتی تھی اور ہجرت خاص فرائض میں سے تھی۔ اہم فرض چھوٹ گیا، کس کی وجہ سے؟ بیوی اور بچوں کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے۔ بس اس پہ لمبا بحث ہے، میں کوشش کرتا ہوں سمیٹنے کی، لیکن سب سے پہلے یہ کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری بیویاں اور تمہارے جو اولاد ہے یہ تمہارے دشمن ہے، یہ جملہ ذرا سمجھنا ہے۔ بیوی دشمن تو نہیں ہوتی، تو بیوی تو وفادار ہوتی ہے، خدمت گزار ہوتی ہے، وفا شعار ہوتی ہے۔ اولاد تو خدمت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ تو یہاں قرآن نے تو عدو لکم کہا، یہ تمہارے دشمن ہے، اس کو تھوڑا سا جاننا ہے انشاءاللہ۔ اسی اعتبار سے کہا کہ آپ کی وجہ سے میں ہجرت سے رہ گیا، اولاد کو کہا تمہاری وجہ سے میں ہجرت سے، بولو ہجرت سے رہ گیا۔ تو یہاں علماء نے بڑی چیزیں لکھی ہے، اس میں ضمناً تین چیزیں ہیں، تین اس کے جواب ہے اور تین اس کے ہدف ہے۔
فرمایا پہلی چیز آدمی اور اس کے قبر کے درمیان جو پردہ حائل ہوتا ہے، ٹاٹ کا موٹا پردہ لگا ہوا ہو، اس طرف قبر ہو اس طرف یہ ہو، صدیاں گزر جائے گی تو اس کو وہ قبر نظر نہیں آئے گی۔ جی قبر نظر نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کمرے کے سامنے ٹاٹ کا پردہ لگایا کرتے تھے۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، گرمی ہو سردی ہو۔ میں نے ایک دن پوچھا ان سے، میں نے کہا ابا یہ ٹاٹ کا پردہ ہوا سے بھی نہیں ہلتا ہے، اندر کبھی بجلی ہوتی ہے کبھی نہیں، وہ زمانے کی بات ہے، تو اندر گرمی ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہو، کپڑے کا پردہ ہو تو چلو ہوا سے تو ہل جاتا ہے۔ فرمانے لگے بیٹا گرمی سردی کی بات نہیں ہے، تمہارے گھر میں تمہاری چاچیاں بھی آتی ہیں، تمہاری مامیاں بھی آتی ہے اور بھی آتی ہے، تو یہ ٹاٹ کا پردہ ہٹتا نہیں ہے، میری نظر ان غیر محرموں پہ لگتی نہیں ہے، تو وہ جہنم سے اگر میں بچ جاؤں تو یہ گرمی برداشت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں یہ ٹاٹ کا پردہ اس لیے لگاتا ہوں کہ میری نظر ان غیر محرمات پہ نہ پڑے، اس لیے ٹاٹ کا پردہ لگاتا ہوں۔ کپڑے کا پردہ ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ اور دوسری بات بڑی عجیب فرمائی، کہا بیٹا میں بوڑھا آدمی ہوں، بڑی مشکل سے کہیں مجھے 40 راتیں مل جاتی ہے اللہ کے سامنے رونے دھونے کی، اب ایک نظر پڑنے پہ وہ 40 راتیں چلی جاتی ہے، یہ سودا کس طرح کروں میں؟ مولانا طارق آگے آ جائیں، یہاں آ جائیں، آگے آ جائیں، پہلے آتے اللہ کے بندے کچھ تو پڑھتے ہیں، آگے آ جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ فرمایا کرتے تھے کہ 40 راتیں اگر آدمی کو عبادت نصیب ہو جائے، 40 راتیں اگر آدمی کو عبادتیں نصیب ہو جائے تو ایک نظر کے پڑھنے پر وہ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسا آدمی ہے کہ اس کو 40 راتیں جاگ کے گزارے اور پھر ایک نظر پڑھنے پہ وہ دے دے؟ تو بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے میرے والد صاحب اس حوالے سے کہ نظر کی بڑی حفاظت کیا کرو۔ آپ کو یہاں ایک اور بات بتا دوں، بڑی عجیب نہیں، اس سے بھی عجیب، اور اگر کہہ دوں اس سے بھی عجیب تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات میرے آقا کی ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، زور سے کہو، عجیب کیوں نہ ہو؟ اس شخصیت کی بات ہے جس پر جو کلام نازل ہوا اسے قرآن نے خود فرمایا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، سبحان اللہ۔ جس پر نازل ہونے والی کتاب بھی عجیب ہے تو اس کا قلب مبارک کتنا عجیب ہوگا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ کا سفر بڑا عجیب، رات کے کچھ حصے میں 7 آسمان کو چیرتے ہوئے، اور اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا آگے کا سفر عرش کا، رات کے ایک حصے میں ہو بھی گئے، ہو کے آ بھی گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمیں تو یہ سفر لگتا ہے نا، کبھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا؟ 7 آسمانوں کا سفر دنیا والے انسانوں کے اعتبار سے 3,500 ساڑھے 10,000 سال کا سفر ہے، لیکن 7 آسمانوں کے اوپر کا سفر یہ اتنا لمبا ہے کہ فرمایا ایک فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میں عرش تک آنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے وسائل بھی دے دے، اجازت بھی دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو 8 پر دے دیے، فرمایا یہ 8 پر تمہیں دے دیے، اڑتے رہو۔ فرمایا 8,000 سال وہ فرشتہ اڑتا رہا 8 پروں کے ساتھ، پوچھا اللہ کہاں پہنچا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اب تو پائے کے آخری حصے تک بھی نہیں پہنچا۔ فرمایا اللہ وسائل اور بڑھا دو، 16 پر دیے، 16,000 سال اڑتا رہا فرشتہ، اب بھی نیچے ہے۔ فرمایا 32 پر دیے، 32,000 سال اڑتا رہا، اب بھی نیچے ہے۔ فرمایا اللہ پوچھنے لگا اللہ کب پہنچوں گا؟ کہا زندگی ختم ہو جائے گی، عرش کے پائے کے تلے تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ آگے کا سفر بہت زیادہ ہے، آگے کا سفر بہت زیادہ ہے، یہ کہ ایک
آسمان دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر ہے تو 7 آسمانوں کا سفر تو 3500 سال کا ہو گیا، لیکن آگے کا سفر کروڑوں سال کا ہے۔ عجیب شخصیت ہے، عجیب سواری ہے، عجیب رہبر ساتھ ہے، اور عجیب منزلیں ہیں، اور عجیب وقت ہے کہ رات کا ایک حصہ ہے، اتنا سفر ہو کے آ بھی گئے۔ جی اسی یہاں ایک اور جملہ بھی بڑا قیمتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی اہم کام کرتے ہیں تو وہ رات کو کرتے ہیں۔ جی بولو، جب کسی کو کوئی اہم چیز دیتے ہیں تو بھی بولو سارے، جب کسی کو کوئی اہم چیز دیتے ہیں تو بھی، جب کسی کو کوئی اہم بات سمجھاتے ہیں تو بھی، جب کسی سے کوئی اہم سفر کرواتے ہیں تو بھی، تو یہی بات ہے۔ قرآن نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلہ، اہم بات ہو رہی ہے تو رات، اور ہجرت ہونے لگی تو رات، اور جب معراج کا وقت آیا تو سبحان الذی اسریٰ لیلہ، تو وہ سفر بھی رات کو۔ تو اس لیے فرمایا اللہ یہ رات 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 کیوں؟ فرمایا اسی کہ دن کو بندے میرے دروازے پہ ہوتے ہیں۔ بولے ذرا میرے ساتھ، دن کو بندے، بولے دن کو بندے، جب رات ہوتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کے دروازوں پہ ہوتا ہے، میرے بندے کیا حاجت ہے بتا میں پوری کر لوں۔ اسی اہم کام رات کو ہوتے ہیں، تو رات کو جی سجدوں سے مزین کیا کرو۔ دن ایسی گزرے کہ کوئی مجھ سے پریشان نہ ہو، دن ایسی گزرے کہ کوئی مجھ سے پریشان نہ ہو، میرے دل میں کسی کے لیے ذرہ برابر کوئی کمی نہ ہو، اس آدمی کو رات نصیب ہوتی ہے۔ جی اس آدمی کو رات ذکر سے نہیں نصیب ہوتی ہے، دعاؤں سے نہیں نصیب ہوگی، نماز نوافل سے نہیں۔ دن ایسے گزرے کہ تمہارے دن پورے دن کے گزرنے سے کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو، اور تمہارے دل میں کسی کے لیے ذرہ برابر کوئی چیز نہ ہو، وہی ایاک نعبد والی بات ذہن میں رکھیں، تو پھر رات اللہ نصیب کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے اور قبر کے درمیان پردہ ہے، بولے میرے اور قبر کے درمیان، میرے اور آخرت کے درمیان، بولو سارے، میرے اور آخرت کے درمیان، اور میرے اور میرے اللہ کے درمیان 3 پردے ہیں۔ میرے اور قبر کے درمیان پردہ غفلت ہے، میرے اور میرے قبر کے درمیان پردہ، میرے اور میرے آخرت کے درمیان پردہ دنیا ہے، بولے میرے اور میرے اللہ کے درمیان پردہ میرا نفس ہے۔ جب میرے اور میرے قبر کے درمیان سے غفلت کا پردہ ہٹ جائے گا تو قبر میرے سامنے ہو جائے گی، جب میرے اور میرے آخرت کے درمیان سے دنیا کا پردہ ہٹ جائے گا تو آخرت میرے سامنے ہو جائے گی، جب میرے اور میرے اللہ کے درمیان سے میرے نفس کا پردہ ہٹ جائے گا تو اللہ میرے سامنے ہو جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ان تینوں پردوں کا اصل محور وہ غفلت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، میں غافل کو پسند نہیں کرتا، بولے میں غافل کو پسند نہیں کرتا، میں غافل کو پسند نہیں کرتا، بولو نا، میں غافل کو پسند نہیں کرتا۔ اگر بیوی چائے بنائے غفلت سے تو لوگ اس چائے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ حاجی صاحب اپنے دکان میں بیٹھے ہوئے اپنے ملازم کی غفلت کو پسند نہیں کرتا، بولو نا، پسند نہیں کرتا، استاذ اپنے کلاس میں اپنے طالب علم کی غفلت کو، پسند نہیں کرتا۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تینوں پردے ہیں ان میں اصل جو ہے وہ غفلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں غافل کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ غفلت ایسا مرض ہے کہ تم میں سے بھی کوئی ایسی چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس طرح استاد اپنے طالب علم کو غافل دے کے تو پریشان ہو جاتا ہے، پیر اپنے مرید کی غفلت پسند نہیں کرتا، والدین اپنے اولاد کی، شوہر اپنی بیوی کی، تو یہ مرض ہی کچھ اس طرح کا ہے۔ اور بہت ساری بربادیاں غفلت سے ہو جاتی ہے، بہت سارے جھگڑے بھی دنیا میں غفلت کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی بازار جا رہے ہو، ضروری کام سے جا رہے بازار، امی نے کہا کہ بھائی آپ جا رہے ہو، ہاں میرے لیے فلان چیز لے آنا۔ بہن تھی بڑی، اس نے بھی کہا بھائی آپ جا رہے ہو تو میرے لیے بھی اٹھا کے لیتے آنا، تو بیوی نے بھی کہہ دیا فلان چیز میرا بھی لے آؤ۔ بازار سے واپس آیا تو امی توجہ چاہتا ہوں، بازار سے جب واپس آیا تو امی کی چیزیں اٹھا کے لایا، بہن کی چیزیں اٹھا کے لایا، جب بیوی آ گئی اس نے پوچھا میری چیزیں، کہا او ہو میں بھول گیا۔ کوئی نہیں، ٹھیک آدمی ہے، بھول جاتے ہیں۔ ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد پھر اس طرح ہوا، پھر سب کی اٹھا کے لیے، بیوی نے کہا وہ میرے سامان، اس نے کہا میں بھول گیا۔ اب جو تیسری بار یہ کرے گا نا تو اب اس سے اور بیوی کی لڑائی ہوگی، سر خیال لیں چلے بل چادم سے ہیری کہ زما دی ہیری گی۔ کسی اور کی چیز تو بھول کے نہیں آئے، تو میرا ہی کام بھول جاتے ہو، توجہ ہے آپ کی؟ کسی اور کی چیز تو بھول کے بولو نا، صرف میں ہی گھر میں تمہیں ملی ہوں کہ میری چیز کو اور میری بات کو تو بھول جاتا ہے۔ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ جھگڑا کرتی ہے کہ نہیں؟ بولو سارے۔ اتنی جلدی کیوں تک جاتے ہو آپ لوگ؟ ہمت سے کام لو، ابھی تو دل پہ رگڑا شروع نہیں ہوا، آپ ہار گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بیوی جھگڑا کرے گی نا؟ کیوں جھگڑا کرے گی جی؟ بس صرف میں ہی ہوں کہ میری ہر بات کو تو بھول جاتا ہے؟ بیوی میرے ماتحت ہے کسی درجے میں، الرجال قوامون علی النساء، کسی درجے میں اللہ نے مرد کو فوقیت دی ہے۔ ویسے جہاں تک باقی مسائل ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص، یہ دماغ سے نکال دو کیڑا۔ ہمارے دماغوں میں یہ کیڑا آج تک پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں شوہر کس درخت کا پل ہے اور یہ جو بیوی ہے یہ کسی دوسرے بوٹے کا پل ہے۔ نہیں، درخت ایک ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ درخت بلکہ یہ جو عورت جس بوٹے کا پل ہے نا وہ دل کے بہت قریب ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو بھائی دائیں پسلی والا ہے اور وہ بائیں پسلی والی ہے، تو یہ کیڑا ذہن سے نکال دو۔ ہمارے معاشرہ بہت خراب ہے، یعنی بہت برباد ہے۔ میں کس چیز پہ بات کروں؟ مثال کے طور پر فی زمانہ شوہر تو مطالبات رکھتے ہیں اپنی بیویوں کے سامنے کہ اب کیسی گھومتی ہو، یا کیسے کپڑے ہیں، یا کس طرح دا سخیرن پیرن اگر سنگے کنا دا سے آگا سے نو سڑے خوم چکور تجید زاننے بو جو کڑے پتا خوم سا حق دے کنا۔ تجھے تو حسین جمیل خوبصورت بیوی پسند ہے، تو کیا وہ تجھے جانور لگ رہے گا؟ اسے بھی حسین جمیل خوبصورت مرد پسند ہے نا۔ تا دزان نہ بو جو کر دے وے دا خزہ میں دیسے ہونا آپ بہت سارا بس خزہ سکئی جی، نہیں سمجھے میری بات کو؟ پتہ نہیں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نہائے، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگایا، بڑا یہ وہ زرق بڑا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا حضرت کہ سفر پہ جا رہے ہو؟ کہا نہیں گھر جا رہا ہوں۔
جی ہوا ہے کہ نا؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا حضرت گھر کے لیے اتنے تیار ہے؟ کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، میں ایسی تیار عورت کو پسند کرتا ہوں۔ جی بولو نا، تو وہ عورت بھی ایسے تیار مرد کو پسند کرتی ہے نا۔ گلی اور کوچوں میں تیری نظر اوپر کیوں اٹھتی ہے؟ موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو مثال دیتا۔ گلی کوچوں میں نظر اس لیے اٹھتی ہے کہ میری جس بیٹی کی شادی ہوئی اسے میں نے سمجھایا نہیں ہے کہ شوہر کے سامنے کس طرح رہنے۔ میں سمجھاتا تو میرا داماد گلی کوچے میں نظر نہ اٹھاتا، اور اگر میری بیوی کی والدین اس کو سمجھاتے تو پھر مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بیوی تیسری مرتبہ لڑے گی کہ شوہر کے ساتھ کہ تجھے سب کچھ تو یاد ہے۔ بولو، تجھے سب کچھ تو یاد ہے، اگر بھول جاتا ہے تو صرف مجھے۔ تو میرے دوستو، بیوی بھی ناراض ہوتی ہے کہ سب کچھ یاد ہے، پھر میں بھولی ہوئی ہوں، تو وہ ناراض نہیں ہوگا کہ ہر چیز یاد ہے، مجھے بھلا بیٹھے ہو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اس سے غافل نہ ہو، میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ مجھ سے کیوں غافل ہوتے ہو؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں، دو چیزیں تو میں چھوڑ جاتا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول۔ یہ سنت رسول کیا ہے؟ ہر موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعائیں، ہر موقع کی دعا اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان غفلت کے پردے کو ہٹاتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر موقع کی دعا بندے اور اللہ کے درمیان غفلت کے پردے کو پاڑتی ہے۔ پانی پینے والا، صرف ایک مثال، پانی پینے والا جب پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد وہ گلاس کا پانی اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو یہ بسم اللہ اسے ایک دعوت فکر دیتی ہے۔ بسم اللہ صرف بسم اللہ نہیں ہے، یہ پڑھتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے یہ پانی مجھے مہیا کیا۔ اگر وہ اللہ مہیا نہ کرتا، اگر وہ اللہ سمندر کے باپ نہ بناتا، اگر اللہ اس باپ کو ہواؤں کے ذریعے نہ اٹھاتا، اگر اس ہواؤں کو اٹھنے والے باپ کو اللہ بادلوں کی شکل نہ دیتا، اگر ان بادلوں کو تیز چلا کے آپس میں اللہ نہ ٹکراتے، اگر فضا میں لگے ہوئے فلٹر میں اس کڑوے اور کارے پانی کو رب میٹھا نہ کرتے، اگر رب اس کڑوے اور کارے پانی کو میٹھا کرنے کے بعد اپنے فضل و رحمت و احسان کے ساتھ زمین پر نہ برساتے، اگر برسانے کے بعد وہ کائنات کا اللہ بسم اللہ کون اللہ، اگر برسانے کے بعد وہ اللہ زمین میں اسے ذخیرہ نہ بناتے، ذخیر میں 4 قسم کے پانی موجود ہیں، اگر اللہ میرے پینے والے پانی کو الگ نہ کرتے، ان بادلوں کو اٹھانے کے بعد اللہ جو برف کی صورت میں پہاڑوں پر میرے لیے پانی جمع کر رہے ہیں، بسم اللہ اگر اللہ وہ انتظام نہ کرتے، آج مجھے یہ ایک گلاس پانی میسر نہ ہوتا۔ گویا بسم اللہ نے اس آدمی اور اللہ کے درمیان حجاب کو ہٹا دیے۔ صرف بسم اللہ تو نہیں ہے، بسم اللہ کے پیچھے ایک پورا ایک تحریک ہے، سمجھو، ایک دعوت فکر ہے۔ اسی لیے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسولی، اور آگے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم جمے رہے قیامت آ سکتی ہے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ گمراہ تو آدمی جب ہوتا ہے جب اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان غفلت کا پردہ آ جاتا ہے۔ گمراہ آدمی کب ہوتا ہے؟ تو جی ہر موقع کے اعتبار سے دعا پڑھتا ہے تو ہر دعا غفلت کا پردہ ہٹاتے، اگر یہ اس پہ تھوڑا سا غور کرے۔ میں کہہ رہا ہوں کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا وَفِي السَّمَاءُ وَفِي السَّمَاءِ
کہ آسمان میں تمہاری روزی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا تو میری بھی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی کیا سمجھ میں آئے گی؟ آپ کو پتہ ہے یہ فرشتہ جو پانی کا ایک ایک قطرہ زمین پہ لاتا ہے جب بارش برستی ہے، تو کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ یہ ایک ایک قطرہ فرشتہ لاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہہ دو سبحان اللہ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اللہ اکبر کبیرہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، آسمان سے اترنے والا ہر قطرہ میری گنتی میں ہوتا ہے، اور صرف گنتی میں نہیں، میرے علم میں ہے کہ اس قطرے میں لاکھوں ٹن آم بھرے ہوئے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس قطرے میں لاکھوں ٹن کیلے بھرے ہوئے ہیں، اس قطرے میں لاکھوں ٹن پپیتے بھرے ہوئے ہیں، اس قطرے میں لاکھوں ٹن انگور بھرے ہوئے ہیں، اس قطرے میں لاکھوں ٹن سیب بھرے ہوئے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے کہ ایک پانی سے مختلف ذائقے، مختلف رنگ اور مختلف فائدوں والے پھل کیسے تیار ہوتے ہیں؟ تو یہاں قرآن جواب دیتا ہے کہ ہر قطرے میں وہاں سے ذائقہ بھی آتا ہے، رنگ بھی آتا ہے، اور فائد بھی آتے ہیں۔ ہر قطرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں ٹن چیزیں بھر بھر کے ہمارے پاس لاتے ہیں۔ تو بہرحال پہلا پردہ غفلت کا ہے جو میرے اور میرے قبر کے درمیان ہے، اور یہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ مردے کو میں نے دفنایا، قبرستان میں ہوں، ابھی قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، لیکن ہم دو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، ہنسی اور مذاق بھی کر رہے ہیں۔ پردہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ قبر کے کنارے بیٹھ کر بھی قبر یاد نہیں آ رہا۔ تو یہ پردہ جب ہٹتا ہے جب دل کا زنگ اتر جاتا ہے، اور جب تک دل زنگ آلود ہوتا ہے تو یہ پردہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی وہ نسخہ اکسیر ہے، میں کبھی بھی بیوی کے ساتھ ظلم نہ کروں۔ جی بولے نا، میں کبھی بھی بیوی کے ساتھ ظلم نہ کروں، میں کبھی بھی اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ بغض حسد نہ رکھوں، میں کبھی بھی کسی کا حق نہ دباؤں، میں کبھی بھی کسی کو برا بھلا نہ کہوں، میں کبھی بھی کسی کو نہ ستاؤں، میں کبھی بھی کسی پہ ظلم نہ کروں۔ اگر مجھے قبر کی یہ تاریک کوٹھی یاد ہو، اس غفلت کے دور ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر سے لے کے معاشرہ اور معاشرے سے لے کے پورا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دیتے ہیں، اگر میرے اور میرے قبر کے درمیان پردہ ہٹ جائے تو زندگی درستگی کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پردہ میرے اور میرے آخرت کے درمیان ہے، وہ دنیا ہے۔ دنیا نے مجھے آخرت سے اوجھل کر دیا ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ایک دنیا ہے، ایک دنیا کی محبت ہے، دونوں میں فرق کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا اور چیز ہے، دنیا کی محبت اور چیز ہے۔ دنیا کی محبت ساری بربادیوں کا جڑ ہے، بربادیاں بنتی بھی اس سے ہے، جنم لیتی ہے۔ جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی تو بربادیوں کا سلسلہ رک جائے گا، تو جو پرانی بربادیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر دنیا کی محبت ہے تو بربادیاں مزید جنم لے گی، مزید بچے پیدا کرے گی، اور جب تک دنیا کی محبت ہوگی تو یہ ایاک نعبد کی ضمن میں بہت سارے مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ جب دنیا کی محبت ہوتی ہے
جب دنیا کی محبت ہوتی ہے، جب دنیا کی محبت ہوتی ہے، یعنی دنیا میں جس چیز کی محبت ہوگی تو وہ سجدہ، وہ قیام، وہ رکوع بھی اللہ اسی کے کاتے میں ڈالے گا۔ جی، وہ سجدہ، وہ رکوع، وہ قیام بھی اللہ اسی کے کاتے میں ڈالے گا۔ اس لیے یہ قیام بھی اسی محبت کے لیے کر رہا ہے، یہ رکوع بھی اسی محبت کے لیے کر رہا ہے، بلکہ یہ وہ خانقاہ بھی اسی لیے جا رہا ہے کہ میرا وہ فلان تعویذ ہے، میرا وہ فلان پانی ہے، میرا وہ فلان کام ہے، تو اس کا یہ سارا اسی کاتے میں جائے گا۔ نہ فرمایا ایاکا، میرے اور اپنے درمیان اگر پردے ہٹانا چاہتے ہو تو دل کو غلاظت سے پاک کر لو، تو ایاکا، پھر میں سامنے آ جاؤں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جب دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جب دل دنیا کی موقع ملا تو انشاءاللہ تینوں کو اگلے جمعرات یا اس سے اگلے جمعہ کھول دیں گے انشاءاللہ۔ جب دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے گا، یہ دنیا کی محبت میرے اور میرے آخرت کے درمیان پردہ ہے۔ کیا ہے؟ غفلت میرے اور میرے قبر کے درمیان پردہ ہے۔ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو پھر میں غافل نہیں ہو سکتا، اس پردے نے مجھے غافل کیا ہے۔ تو میرے اور میرے آخرت کے درمیان جو پردہ ہے وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ جب یہ پردہ ہٹ جائے گا تو میں آخرت پہنچ جاؤں گا، چلوں گا، پھروں گا، رہوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، بناؤں گا، کاروبار کروں گا دنیا میں۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ تم نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو چلتا پھرتا دنیا میں ہے لیکن ہے وہ جنتی؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے کہ جو چلتا پھرتا رہتا، سوتا جاگتا، کھاتا پیتا تو دنیا میں ہے، لیکن اس کے اور اس کے آخرت کے درمیان پردے نہیں ہیں۔ تو یہ کھاتا بھی آخرت کو سامنے رکھ کر ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ پیتا بھی آخرت کو سامنے رکھ کر ہے، بولتا بھی آخرت کو سامنے رکھ کر ہے، دیکھتا بھی آخرت کو سامنے رکھ کر ہے، اور سوچتا بھی آخرت کو سامنے رکھ کر ہے، ہاتھ بڑھاتا بھی آخرت کو سامنے رکھ کر ہے، رشتہ لیتا دیتا بھی آخرت کو سامنے رکھ کر ہے، سلام دعا علیک سلیک تعلق بناتا اور بگاڑتا بھی آخرت کو سامنے رکھ کر ہے۔ یہ چلتا پھرتا دنیا میں ہے، یہ تو لمبی روٹ ہے، کہاں تک جاؤں، چلتا پھرتا دنیا میں ہے، لیکن اس کا ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے۔ یہ سلام کرتا ہے تو آخرت کو سامنے رکھ کر، سلام روکتا ہے تو آخرت کو سامنے رکھ کر۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنے طالب علم کو کسی نافرمانی پر مار رہے ہیں، وہ طالب علم نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت جی اللہ کے لیے معاف فرمائیں۔ یعقوب نانوتوی فرمانے لگے اللہ کی قسم میں تجھے مار بھی اللہ کے لیے رہا ہوں۔ وہ مارتا ہے تو آخرت کو سامنے رکھ کر، اور وہ معاف کرتا ہے تو آخرت کو سامنے رکھ کر، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم بات سمجھ گئے؟ جب غفلت کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو اس کا ہر عمل، بولو اللہ کے لیے، اس کا ہر عمل اللہ کے لیے۔ تو اب آسان ہو گئی بات، جب غفلت کا پردہ ہے تو جو چیز ہے ہر عمل اس کے لیے، پردہ ہٹے گا تو اس کے لیے ہوگا نا۔ اب تو وہ نظر نہیں آ رہے، اس کے لیے کیسے کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے میرے اور میرے اللہ کے درمیان جو پردہ ہے وہ نفس کا ہے۔ کس چیز کا ہے؟ نفس کا ہے۔ مجھ سے میرے اللہ کو میرے نفس نے اوجل کیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، یہ اس کی مانو یا اس کی مانو۔ ایک وقت میں آدمی دو طرف نہیں جا سکتا، دو راہیں پر پہنچ گئے، یا تو وہاں جاؤ گے یا یہاں۔ اگر وہاں چلے تو یہاں نہیں جا سکتے، یہاں چلے تو وہاں نہیں جا سکتے۔ جی بولو نا، دائیں چلنے والا بائیں اور بائیں چلنے والا دائیں۔ رحمان بابا فرمائی دنیا دار او دیندار دوان جدا دی،
دیندار او دنیا دار دوانه جدا دی ما دنیا دار سڑے دیندار لیدلے ندے ما دنیا دار سڑے دیندار لیدلے ندے دنیا دار نہ مطلب دانو چاہ کاروبار کی تجارت کی نہ دیدے کی دنیا دا جی دیدے کی دنیا دا بیا وی داد رحمان وینا با التستا پکار شی چی دیو دیوال تا مخبل تا دشاشی داد رحمان وینا با التستا پکار شی چی دیو دیوال تا مخبل تا دشاشی او زرحمان آسدا استاد بلنم اخلم وایم زانتا نمی کار نمی روزگار شتا پا بلچا جی نمی کار نمی روزگار شتا پا بلچا خپل فکر پکار دے میں عرض کر رہا تھا کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان جو پردہ ہے وہ کیا ہے بولو یہ بڑا خطرناک ہے شیطان کے مقابلے میں نفس پہلوان ہے بولو نا شیطان کے مقابلے میں بڑا دشمن نفس ہے قوی اور مضبوط دشمن نفس ہے شیطان کمزور دشمن ہے جی بولو نا ان الشیطان کان ضعیفا جی ان الشیطان پڑھو نا ان الشیطان اور نفس کے متعلق فرمائے ان قید کن عظیم جی دس دیں ان قید الشیطان کان ضعیفا شیطان اور اس کا مکر و فریب اور وسوسے بڑے کمزور ہیں لیکن نفس ان قید کنا یہ بڑا خطرناک ہے جی بڑا خطرناک ہے نفس بڑا دشمن ہے آپ کو پتہ ہے نفس و شیطان کی مثال یہ جو نفس ہے نا یہ بارود کا بھرا ہوا ہے شیطان آ کے جو وسوسہ ڈالتا ہے نا اس کو تھوڑا سا رگڑا لگاتا ہے تو وہ خود ہی جلنا شروع ہو جاتا ہے نفس کو شیطان صرف وسوسہ دیتا ہے آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے بزرگوں نے عجیب عجیب واقعات و حالات لکھے ہیں ہم ایک سفر میں تھے کچھ ساتھی بھی تھے ساتھ بلوچستان کا سفر تھا تو وہاں ایک جگہ نکلے ہوئے تھے باہر صحرا میں تو یہ سمندر کی موجوں سے نا یہ کیکڑے یہ کنارے پہ آ جاتے تو رات کو تو سمندر ادھر ہوتے دن کو سمندر وہ آگے چلے تو وہ سورج اور تپش کی وجہ سے سوکھ جاتے تو وہاں تو گیا اور سبزہ اور ہریالی پانی نہیں ہے تو وہ علاقے کے گدھے جمع ہو جاتے تھے پھر وہ کیکڑے کھاتے تھے ویسے گدھے عام طور پر ہاں بولو نا گدھے عام طور پر لیکن وہاں کے گدھے وائی کیا نہ سڑو وہ کیکڑے کھاتے تھے تو اتنے میں وہ گدھوں کا عام جو ایک عادت ہوتا ہے نا وہ شور شرابہ کرنا تھوڑی دیر کے بعد وہ شور شرابہ شروع کیا جی شور شرابہ آپ حاضر ہے نہ بڑے تاسو حاضر نہیں ہے پہ ایمان دیتا ہے فند وانا غس زرن مڑے دی اللہ دا چې چا ویلې زناسو شاسې بوي زمنا سن زبا غړې دا وای سبحان اللہ تو وہ گدھے کیکڑے کھاتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے وہ کیکڑے کھا رہے تھے کیکڑے تو بڑے چربی والے اور بڑے تر اور بڑے قوی ہوتے ہیں نا بات سمجھ رہے ہو عام طور پہ گدھے
دا ورستی نه وی لکه دا چې وږي شوي دي ډوډۍ تیاره ده مړه یریږئ مه عام طور پہ گدے زور سے اور زور سے وہ کیکڑے کیا کر رہے تھے تو ان گدوں میں اور ان گدوں میں فرق ہوگا نا بولو نا تو وہ جب آواز لگا رہے تھے ان کے آواز میں ان کے آواز میں بھی فرق ہوگا زور ہوگا نا اس میں قوت ہوگا سنو 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 بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں جب وہ گدے کاتے کاتے نا وہ اپنے مزاج پہ آ گئے نا وہ جو شور شرابہ کرتے تو ایک ساتھی نے مجھے کہا استاد جی جلدی سے لا حول ولا قوت پڑھو ان کا شور شرابہ بند ہو جائے گا میں نے کہا بے وقوف وہ لا حول ولا قوت سے وہ گدے ان گدوں کا شور شرابہ بند ہوتے ہیں جو گھاس کھانے والے ہیں یہ کیکڑے کھاتے ہیں پورا آیت الکرسی پڑھنا ہوگا پانش بھائی اگر شیطان حملہ کرے تو لا حول ولا قوت بولو نا بولو بولو شیطان حملہ کرے تو اور اللہ کی قسم نفس حملہ کرے لا قوت نہیں چلے گا بیا بھائی ہمت کے کہنا پورے کہی دے نفس نے حملہ کی ہوتے لگے ولا قوت الا باللہ وہ برابر ہو ماں کما لا قوت سر برابر نہ کرے تو بھائی وہ جو گھاس کھاتے ہیں ان کے لیے لا حول ولا قوت ہے ٹھیک ہے جو کیکڑے کھاتے ہیں ان کے پورا آیات الکرسی پڑھو گے جب جا کے ان کا سبب منہ بند ہوگا جی تو یہ جو شیطان ہے نا یہ تو لا حول ولا قوت سے دفع ہو جائے گا لیکن اگر نفس کا حملہ ہو جائے تو وہ لا حول ولا قوت نہیں اس کے لیے کوئی ہمت ہوگی جی بولو نا کیونکہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے فرمایا ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا میرے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا کیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو جو اپنے نفس کو میرے مقابلے میں لاتے ہیں یہ اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں آ کے پکار اٹھتا ہے انا ربکم الاعلی ارأیت من اتخذ الہہ ہوا یہ اپنے نفس اور خواہشات کا پیروکار تابعدار بن جاتا ہے جہاں نفس کا اشارہ ہوتا ہے وہاں دیکھتا ہے جو نفس کا اشارہ ہوتا ہے وہاں بولتا ہے جہاں نفس کا اشارہ ہوتا ہے اس رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری کو باقی رکھتا ہے اور جہاں نفس کا اشارہ ہوتا ہے اس رشتہ داروں سے رشتے ناتے توڑ دیتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا کیا تو نہیں دیکھتا یہ خالہ کے گھر اس لیے نہیں جاتا کہ اس کے نفس نے روکا ہے جبکہ رب نفس نے فرمایا کہ چلے جاؤ اور ماموں کے گھر اس لیے جاتا ہے کہ اس کا نفس کہتا ہے چلے جاؤ جی تو تیسرا پردہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان میرا نفس ہے کیا ہے جب تک یہ تینوں پردے ہٹیں گے نہیں تو میرا معاملہ بنے گا نہیں تو جب یہ پردے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اگر اللہ کا عظیم حکم بھی اگر ان بیچارے بیوی بچوں کی وجہ سے چھوٹ جائے تو بھی ان کے لیے زبان پہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا کے جملے جاری ہو جاتے ہیں اور اگر یہ تعلق نہ ہو یہ تینوں پردوں میں دل ڈوبا ہوا ہو تو ذرا سی بات پہ جی بولو نا ذرا سی بات پہ مور و خور ذرا سی بات پہ بکواس نافرمانی اللہ کی ہوئی حکم اللہ کا چھوٹا فرمان رسول اللہ کا چھوٹا جس کا حکم چھوٹا اس کے لیے اس کی محبت میں ان کے لیے غضب پیدا ہوا اور جس کا حکم چھوٹا
اس نے کہا غضب کس کے لیے؟ ربا تیرے لیے۔ فرمایا میں ہی حکم دیتا ہوں معاف کر دو ان کو، اگر میرے لیے ہے تو۔ جی ہوا ہے کہ نا؟ اگر میرے لیے ہے تو معاف کرو، اگر میرے لیے ہے تو بولو، اگر میرے لیے ہے تو، لیکن میں نہیں کرتا، پتہ چلا اس کے لیے نہیں ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کے لیے ہے، اگر اس کے لیے ہے صرف معاف نہیں ہے۔ وَإِن تَعْفُوا، کیسے معاف کروں؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تعفو اور ہے، تصفحوا اور ہے، تغفروا اور ہے۔ جی تینوں الگ۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں اپنے لیے جب مانگتا ہوں تو میرے اللہ نے مجھے مانگنے کا طریقہ سکھلایا، صرف عفو نہیں مانگنا، مغفرت بھی مانگنا، صرف مغفرت نہ مانگنا، رحمت بھی مانگنا۔ تو فرمایا جس طرح تم اپنے لیے مجھ سے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا پکار کے مانگتے ہو، تو میری چاہت ہے کہ میرے عاجز اور مجذوب اور کمزور اور ضعیف بندی اور بندوں کو بھی تم تین حوالے سے معاف کر دو۔ واعف عنا، علامہ آلوسی فرماتے ہیں انظروا آثار ذنوبنا، واعف عنا ای انظروا آثار ذنوبنا۔ میرے بندے جب واعف عنا کہو تو تصور یہ کرو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرے گناہ نہیں، اللہ میرے گناہ نہیں، اللہ ای انظروا آثار ذنوبنا، اللہ میرے گناہ کے گواہوں کو بھی مٹا دیجئے۔ صرف گناہ نہیں، میرے گناہوں کے آثار گواہوں کو بھی، بولو نا، واغفر لنا، اور جب واغفر لنا کہو تو یہ تصور کیا کرو ای بستر القبیح و اظہار الجمیل، یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ میری ساری بربادیوں کو اپنے ستاریت کے پردے میں ڈھانپ لو، اور میری ایک ایک اچائی کو زمین کے سینے پر بکھیر دو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جی میری بربادیوں کو ڈھانپ لو۔ اس لیے اللہ مسکرا کے پوچھتے ہیں میرے بندے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو بندہ مسکرا کے کہتا ہے ربا تو نے ہی تو کہا ہے کہ اس طرح مانگو، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں تصور کی دنیا میں کہ کیوں پھر بھی آخر تجھے کیا فائدہ ملتا ہے اگر میں تمہاری بربادیوں کو ڈھانپ لوں اور تمہاری اچھائیوں کو ظاہر کر دوں؟ پھر بھی بتاؤ نا تمہیں کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ تو یہ مانگنے والا کہتا ہے ربا اگر تو نے میرے بازار سے ہوتے ہوئے جو ابھی میں آیا ان ساری بربادیوں کو تو نے میری بیوی کے سامنے کھول کے رکھ دیا تو ڈنڈا اٹھا کے باہر بگا دے گی۔ جی اس بے کو تکرا گستے جی تو بازار نہ ڈالے کیا نا؟ ہاں اے بستر القبیح، دا وسچ میں کمرانی جاڑی کڑی دی دا سریدلے میں بازار کے اللہ پدی پردوا چوا و اظہاری جمیل او پدی اغلوا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ چی دا خوغڑ بزرگ دے دا خوڑیر خسڑے دے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا۔ جی آگے فرمایا وَارْحَمْنَا۔ جی بولو، آگے فرمایا وَارْحَمْنَا۔ آپ بھی پڑھتے ہو نا، جب بھی پڑھو نا تو اس تصور کے ساتھ پڑھا کرو جو میں تصور دے رہا ہوں نا، اس لیے کہ اللہ کی مدد تمہارے اس تصور کے ساتھ ہے۔ اگر تم مغفرت کا معنی صرف بخشش لوگے تو بخشش ہی ہوگی، اور اگر تم مغفرت کا وہ تصور کرو گے جو جامع اوپر سے آیا ہے تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ اوپر وارا کرے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ورحمنا، ورحمنا، ورحمنا کا معنی یہ ہے
اے اللہ میری آنکھ بھی نافرمانی کر گئی، میری زبان سے بھی نافرمانی ہو گئی، میرے کان سے بھی نافرمانی ہو گئی، میرے ہاتھ و پاؤں بھی نافرمانی میں لگے رہے، میری فکر اور سوچ بھی نافرمانی۔ میں نے 10 قسم کی نافرمانیاں کی ہے، میں نے 10 قسم کی نافرمانی کی ہے۔ یہ نافرمانی الگ تو اس کی سزا بھی الگ، یہ نافرمانی الگ تو اس کی سزا بھی، اور یہ نافرمانی الگ تو اس کی سزا بھی الگ۔ گویا دیکھیں نا اللہ کی کریمی، اللہ سمجھا رہے مجھ سے اس طرح مانگو، مجھ سے اس طرح مانگو، ورحمنا۔ ورحمنا کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں نے 10 قسم کی نافرمانیاں کی، اب میں 10 قسم کی سزا کا مستحق تیرا، ورحمنا، اب یہ 10 قسم کی سزائیں ہٹا کے میرے اوپر 10 قسم کی رحمت نازل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔